جی نیکسٹ، زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، اور سونے کی قیمت کا اندازہ جو ہے جو موجودہ ریٹ ہوگا اس کے مطابق ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چاندی پر زکوٰۃ، چاندی کا نصاب 7.5 تولے ہے، 7.5 تولے، اور اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، 7.5 تولے 52 تولے 52 تولے چاندی کا نصاب ہے، یعنی چاندی تو چونکہ ہمارے پاس اب ہوتی نہیں ہے تو چاندی کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے مطابق ہم نے مطلب ہمارے پاس کیش جتنا ہوگا نا اس کا اندازہ ہمیں چاندی کے مطابق لگانا ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم زکوٰۃ چاندی پر زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹ سے کم پہ زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری میں 5 اوقیہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حساب کے مطابق 52.5 تولے، اور 5 وسق کا مطلب تقریباً 15 سے 20 من جو کھجوریں ہوتی ہیں، اگر اتنی ہوں گی تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ جو لوگ جن کے باغات وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ ان کے لیے۔ سونے اور چاندی کے جو زیورات ہم استعمال کرتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ جو سیف میں پڑے ہیں، لاکرز میں پڑے ہیں انہی پر زکوٰۃ ہوگی، جو ہم یوز کرتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ ہمارے 7.5 تولہ سونا اگر وہ ہے جس میں ہم رنگز پہنی ہیں، ایئر رنگز ہیں اور ہمارا نیکلس ہے، جو کچھ بھی ہم نے پہنا ہوا ہے، مطلب وہ بھی، اور جو ہم نے لاکرز میں رکھا ہے وہ بھی ملا کر 7.5 بنتا ہے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ہے، چاہے استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے موٹے موٹے 2 کنگن پہنے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا آپ اس کا زکوٰۃ دیتی ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا کیا تجھے پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ تو یہ سن کر اس نے دونوں کنگن اتارے اور آگ کی طرف پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایمان تو بہت زیادہ، ہم تو بھی ایک چھوٹی سی رنگ دیتے ہوئے بھی ہمارا دل چبا 20 دفعہ سوچتا ہے۔ اور پھر اچھا جی سال کے آخر میں سارے مال کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کی اے امیر المومنین یہ تو چمڑا ہے۔ تو فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی جو لوگ بزنس کرتے ہیں اور ان کی وہ کچھ بھی بیچتے ہیں، وہ فٹ بال بیچتے ہیں، وہ بیٹس بیچتے ہیں، وہ ٹریک سوٹ بیچتے ہیں، جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں جس سے وہ تجارت کرتے ہیں، تجارت پر زکوٰۃ ہے، وہ اس کی قیمت لگا کر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جیسے ہم ابھی اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو جو ہمارے پاس سیونگ ہے، ہمارے بینکس میں پڑے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ہمارے پاس جو سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ہمارا جو بزنس ہے منافع ہوتا ہے، ہمیں بزنس کی قیمت لگانی چاہیے منافع کے ساتھ۔ یعنی اگر کسی کا بزنس اس کی لاگت ابھی 10 لاکھ ہے یا اس کی بزنس کی لاگت ابھی 20 لاکھ ہے اور پروفٹ بھی اندر انکلوڈ، تو اس پر پھر اس کو زکوٰۃ یعنی اس کو حساب لگوانا پڑے گا کہ اندازاً میرے پاس جو ابھی تجارت کا مال ہے وہ کتنا ہے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مال تجارت پر زکوٰۃ سے متعلق کچھ اور معلومات اس طرح سے کہ مال تجارت کا نصاب اور شرح نقد ہی کا حساب اور شرح ہے۔ مثلا موجودہ دور میں اگر 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، ان دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی جیسے مطلب دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر اماؤنٹ ہے، اگر آپ چاندی کی قیمت دیکھیں تو تقریباً 1 تولہ چاندی جو ہے
आई थिंक 2013 रुपए इतने थे रात को जो चेक की थी मैंने। तो उसके मुताबिक अगर हम 52 तोले चांदी का हिसाब लगाएं तो तकरीबन ये 1 लाख और कुछ बनता है। हाँ जी, 1,05,682, यानी आपके पास 1,05,000 हो तो उस पर आप पर ज़कात है। चाहे आप बिजनेस करते हैं करें, जैसे हमारी मदर्स ने घर में सेविंग्स वगैरह की होती है ना, या फिर होती हम अगर कोई जॉब करते हैं तो हमने अपनी सेविंग्स की हैं, तो अगर हमारे पास रकम 1 लाख से ज्यादा है, आप खुद भी चेक करें, सिर्फ सुनकर नहीं, खुद चेक करें कि 1 तोला चांदी कितनी है, क्योंकि हमारे यहाँ चांदी की कीमत कम है ना। तो चांदी और सोना हमारे पास दो चीजें हैं। तो एक कैश की बात हो रही है, क्योंकि सोने की अलग से बात हो चुकी है कि सोने पर क्या ज़कात है। तो जो 7.5 तोले सोना होगा तो उस पर ज़कात होगी। अगर किसी के पास पैसे हैं तो उनमें देखना है कि चांदी की रेट कम है या सोने का। अगर चांदी का रेट कम है तो चांदी के निसाब के मुताबिक उस रकम का निसाब देखा जाएगा। वो तजारत का माल हो, वो आपके पास अपनी सेविंग्स क्यों ना हो, ठीक है। अगर तजारत कर रहे हैं, किसी का छोटा सा बिजनेस है, छोटी सी दुकान है, अब दुकान का हमने मतलब जो हम तजारत कर रहे हैं ना, जो हमारा माल तजारत है, जो माल तजारत है उसको हमने काउंट करना है। अगर उसकी कीमत 52.5 चांदी से क्या बनी, ज्यादा बनी, यानी 1 लाख से ज्यादा बनेगी, तो फिर उस पर ज़कात होगी। अगर कम होगी तो फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। जी, अगर हमारी रकम है और हमने किसी को कर्ज दिया है और मिलने की भी उम्मीद है तो उस पर ज़कात होगी, क्योंकि तुम्हारी हमारी तो रकम है ना, वो तुम्हारी सेविंग्स है, हमारा एसेट है, तो उस पर ज़कात होगी। उसको आप काउंट करें, अगर वो निसाब तक पहुंचते तो ज़कात देंगे। अब देखिए, पूरे साल के दौरान तजारत की मिकदार, माल की तजारत जो के लिए जो माल होता है वो उसकी मिकदार आगे पीछे होती रहती है। तो हमने ये देखना होता है कि जब हम ज़कात दे रहे हैं ना, उस वक़्त क्या हमारे पास है। प्लाट का सवाल किसी ने पूछा था, क्या प्लाट यानी खरीदी हुई ज़मीन पर ज़कात है? तो इसके बारे में ये है कि अगर कोई भी ज़मीन दोबारा बेचने की नीयत से खरीदी हो, यानी वो भी माल तजारत में आ जाएगी ना, पीछे जो हमने हदीस देखी तजारत से रिलेटेड, तो वो माल तजारत के सिलसिले में इस्तेमाल होगी तो उस पर ज़कात होगी। मसलन कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, रियल एस्टेट का, तो उन लोगों की जो ज़मीनें होंगी उन पर ज़कात होगी, क्योंकि उन्होंने तो नीयत दोबारा बेचने की नीयत से खरीदी है। अगर किसी का प्लाट, उसके मुतालिक उनकी नीयत है कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा या बनाऊंगी या दुकान बनाऊंगी या मार्केट बनेगी या कोई रेस्टोरेंट बनेगा, कुछ भी जिसमें मतलब तमीर की नीयत हो, तो उस पर फिर ज़कात नहीं होगी। अगर दोबारा बेचने की नीयत है तो वो माल तजारत के अंडर आएगा और फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। उसकी ज़कात कैसे अदा करेंगे? उसका रेट चेक करें, उसकी यानी उस जगह की मालियत क्या है, उसका रेट क्या है, उसके कितने पैसे आपको मिल रहे हैं अगर आप बेचें। आज अगर आप उसको बेचें तो आपको कितने पैसे उसके मिल जाएंगे नॉर्मली, कौन उसको लेने के लिए कितनी अमाउंट देने को तैयार होगा, फिर उसके मुताबिक ज़कात अदा कर दें। नहीं नहीं, जिस रेट पे लिया है उस रेट पे नहीं ज़कात देनी, जो आज का रेट है उस पे ज़कात देनी है, ठीक है। पैसों की ज़कात ऐसे अदा होगी कि आपके पास अगर 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर आप 2.5% लें तो देखें जो जितनी अमाउंट आती है, आई थिंक मेरे ख्याल से 2500 तकरीबन, चेक कर लें, 2500 बनेगा 1 लाख पर। तो उस पर फिर आप ज़कात अदा करेंगे। क्या कमेटी पर ज़कात वाजिब है? कमेटियां डाली होती है ना मोहतों ने, तो कमेटियों पर भी ज़कात
واجب ہوگا. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر کمیٹی لے کر استعمال کر لیا، مثلا آپ نے پہلے لے لیا ہے، تو دوسری یعنی جب آپ نے زکوٰۃ دینی تھی، زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ نے وہ کمیٹی لے کر استعمال کر لی ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ تو آپ نے یوز کر لیا، اب آپ قرضہ دے رہے ہیں حساب کا جو اس کمیٹی والے کو دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے کمیٹی ابھی نہیں لی، ٹھیک ہے، تو جتنی کمیٹیاں آپ نے دی ہیں، مثلا 3 سال کی کمیٹی دی آپ نے، ابھی 1 سال کمیٹی دی ہے، 5,000 سے تھی، 1 سال آپ نے کمیٹی دی، تقریباً یہ 60,000 بن رہا ہے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جتنی کمیٹی کی رقم آپ نے کمیٹی والے کو دے دی ہے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے. اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب جتنی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. جی اس کو بتانا ضروری ہے. تو ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، ہر آزاد بندے پر، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو پیرنٹس ان کی زکوٰۃ دیں نا ان کے مال میں سے. ایون کہ یتیموں کا جو مال ہوتا ہے نا ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. جی آپ چیک کر لیں، وہ آپ کا مال ہے، ٹھیک ہے، چاہے گفٹ ملا ہے تو آپ کا مال ہے نا، تو آپ اس کو چیک کریں. اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ابھی زمینوں کے بارے میں زکوٰۃ کا بتایا ہے کہ زمینوں پر زکوٰۃ اس طرح سے ہوگی کہ اگر ہم ان کو دوبارہ بیچنے کے سلسلے میں پلاٹس لیتے ہیں. اچھا، آپ گاؤں کی جو زمینیں جہاں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. اگر لاکھ بنتی ہے تو پھر زکوٰۃ دیں گے، ورنہ نہیں. ہاں جی، اگر سے کم ہے، یہ آج کا ریٹ ہے نا، ضروری نہیں کہ ہر دور میں لاکھ ہی بنے گی. ابھی لاسٹ ٹائم شاید ہمارا 60,000 تھا کہ اس پر اتنے ہوں گے. تو سب تو کیونکہ ویلیو ہمارے پاس کم ہو رہی ہے اور سلور کی اماؤنٹ بڑھ رہی ہے نا، اس وجہ سے ان پر زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. گاؤں والی زمینوں پر ان کے اوپر جو پیداوار ہوتی ہے نا اس پر زکوٰۃ ہوگی. وہ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں. ابھی اگلا پوائنٹ وہ ہے، زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو کشمش، ہاں کشمکش ہو گیا یہ، اچھا، کشمش اور کھجور پر یہ زکوٰۃ ہے. اس کا نصاب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ مقرر کی ہے. تو اناج، اس کا نصاب 5 وسق یعنی 20 من، 15 سے 20 من، چیک کر لیجئے گا مزید. ہاں جی، تو 20 من میں سے 40واں حصہ ہوگا تو پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی. اس سے کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو مصنوعی ذرائع ہیں جیسے کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، نہر وغیرہ سے سیراب ہونے والی جو زمین کی پیداوار ہے، اس میں شرع زکوٰۃ کا 20واں حصہ یعنی نصف عشر 5% ہوگا جو مصنوعی ذرائع سے ہوتی ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو بارش یا چشمے سے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ. یعنی اگر آپ پیداوار کاؤنٹ کریں، وہ اگر نصاب تک پہنچتی ہے، تو اگر وہ مصنوعی ذرائع سے یعنی کنواں، ٹیوبل وغیرہ، نہریں وغیرہ، عموماً آج تو اسی سے ہوتی ہے سراب، تو اس کے اوپر 5% آپ کی زکوٰۃ ہے. اور اگر وہ بارشوں کے پانی سے یا چشموں کے پانی سے سراب کی جاتی ہیں تو پھر اس کا 10واں حصہ یعنی 10% اس پہ لیں گے. جی، یہ جو بتائے ہیں نا ان پر زکوٰۃ ہوگی جو پیداوار زمین کی ہے. اس کے بعد کن اشیاء پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی؟ ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں، جیسے ذاتی مکان یا ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ جو لیا جاتا ہے، فرنیچر، کار، اے سی، اور جو ہماری مشینری استعمال ہوتی ہے ہر قسم کی، چاہے وہ کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، وہ ذاتی استعمال کی اشیاء نا، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور مویشی، ہاں
اپنے استعمال کے جو ہوں گے نا ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو ہم تجارت کے سلسلے میں لیتے ہیں نا ان پر زکوٰۃ ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ نہیں، سبزی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے مصارف زکوٰۃ، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے، زکوٰۃ جس کو دیں اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور دوسری بات جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم دینے کا اختیار یعنی استعمال کرنے کا اختیار بھی دینا ہے۔ کچھ دیر پہلے کال آئی تھی، ایک ہمارے کچھ ریلیٹیوز جنہوں نے پوچھا کہ ہم رہتے ہیں اٹلی رہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نا کارڈز وغیرہ ملتے ہیں، بونس کارڈ، تو ان کو ہم کیش میں نہیں کرا سکتے، یعنی ہم ان سے بس نا شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم ان چیزوں کو خرید کر، یعنی جیسے ہم وہاں سے مشینری لے آئیں یا کچھ بھی کسی لڑکی کے لیے جہیز وغیرہ کا سامان لے آئیں اور آ کر جن مستحق لوگوں کو وہ دے دیں زکوٰۃ کی رقم سے، ایسا کریں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس کو ہم نے دینی ہے اس کو استعمال کرنے کا پورا اختیار دینا ہے، چیزیں لے کے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ زکوٰۃ کی رقم اگر ہمارے پاس ہے، ہم نے زکوٰۃ نکالی اور ہم کسی کو کمبل لے دیں، کسی کو بیڈ شیٹ لے دیں، کسی کو راشن ڈال دیں، نہیں، آپ اس کو دیں، جس کو زکوٰۃ دینی ہے وہ اس کی رقم ہے، اس کو اختیار دیں، وہ جو مرضی خریدے، ہم اس کے اندر کچھ بھی اپنی مرضی کا نہیں، کیونکہ وہ ان کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ نہیں ہے یہ زکوٰۃ والا، تو ان کے پیسے میں ان کا اختیار چلے گا۔ ہاں وہ اگر یہ کہیں کہ آپ مطلب وہ خود کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ باہر رہتے ہیں تو آپ نے جو مجھے زکوٰۃ دینی ہے نا تو میری وہاں سے یہ چیزیں لے آئیں، مجھے اس کی ضرورت ہوگی، یا میری بیٹی کی شادی ہے تو مجھے اس میں جہیز میں یہ چیزیں استعمال ہو جائیں گی، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ ادروائز کسی کو چیز دینا اور کہنا یہ زکوٰۃ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کو وہ اس کو اختیار نہیں دے رہے، لے تو وہ لے گا کیونکہ وہ مستحق ہے، اس نے لے لینا، لیکن شریعت کا جو ہم حکم ہے اس کے مطابق پھر ہم وہ زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں کی، اس طرح صدقہ کر سکتے ہیں، چیزیں وغیرہ لے کر دے دیں، جیسے ہم صدقے کے طور پر کسی کو کوئی دیگی وغیرہ کسی جگہ پر اداروں میں بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے، ان کو کہا جائے، وہ دل و جان سے راضی ہوں، اس صورت میں جائز ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن ہاں لوگ بانٹتے ہیں، تو ان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز میں زکوٰۃ اگلے بندے کو خود دیں، وہ خود لے جو لینا چاہتا ہے۔ راشن آپ صدقہ دیں، جیسے رمضان کے اندر لوگ راشن بانٹتے ہیں تو یہ صدقہ خیرات کریں۔ ہو سکتا ہے ایسے کہ جیسے مطلب آپ زکوٰۃ نکالتے تو ضروری نہیں زکوٰۃ کے سارے پیسے ایک ہی بندے کو دیں، مختلف لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں نا، تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے منتھلی اگر دیں گے تو آپ کی ساری زکوٰۃ تو نہیں نکلے گی، آپ کی وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ پہلے نکال لیں، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ ہر مہینے دیتے رہیں، بعد والا سسٹم نہ کریں، یوں پھر وہ آپ کی زکوٰۃ جس کو جتنا جلدی ہو سکے زکوٰۃ کی رقم دوسروں کو دیں، اپنے پاس نہ رکھیں۔ تو یہ جو سسٹم آپ کہہ رہے ہیں منتھلی والا، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اگر 4 5 یا 6 ماہ پہلے زکوٰۃ نکال لیں تو اس طرح سے، یا پھر بتا دیں سامنے والے کو کہ یہ آپ کی زکوٰۃ ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں، تو آپ جو ہے نا میں آپ کو منتھلی آپ کو اتنا اتنا دیتی رہوں گی، لیکن زکوٰۃ کو جتنا جلدی ہو اتنا جلدی عطا کریں۔ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ فقیر کو، مسکین کو، عاملین زکوٰۃ، جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے دور میں تو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے نا گھر گھر میں جا کر، تو ان کا خرچہ بھی ہوتا تھا، ظاہری بات ہے ایک پورا مہینہ لگ گیا، وہ خود نہیں کما رہے تو ان کے بال بچے بھی تو ہیں، تو پھر ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ آتی تھی اور آپ نے ہی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی تھی، اب تو ہر بندہ خود کرتا ہے، تو پھر ہم لوگ دیکھیں جو صحیح مستحق ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو پھر مؤلفۃ القلوب یعنی دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیسے وغیرہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے۔ غارمین
جو لوگ قرضدار ہوتے ہیں، جن پر بہت قرض ہوتا ہے اور اس کو ادا بھی نہیں کر سکتے، تو کسی کا قرض بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے اتارا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر بھی زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں۔ ابن سبیل جو کوئی مسافر ہے اور اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ امیر ہی ہے، اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر رقاب، جو کوئی قید میں ہے، جیل وغیرہ میں ہے اور اس کو آزاد کروانا ہے، تو اس کے سلسلے میں جو پیسے گردنیں چھڑانا، غلام آزاد کروانا اس دور کے اندر تو اس طرح سے تھا، تو اب کسی کو رہائی دلوانا، اس کے لیے جو پیسے لگتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ کے پیسے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے غیر مستحق لوگ، زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اس کے علاوہ ترمذی کی حدیث کے مطابق غنی جو مالدار ہے اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، اس کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر فرض ہوتی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ والدین کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، یہ فرض ہے، کفالت ان کی فرض ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یا آپ کا سلمان ہوگا کہ آپ ان کی ضرورت پوری کریں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ والدین، اولاد اور بیوی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اگر خاوند مستحق ہے تو بیوی کے پاس، جیسے کچھ لوگوں کے پاس سونا بڑا ہوتا ہے اور سنبھال کے رکھتے ہیں، اب بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اس کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو اس کا خاوند مستحق ہے، بے بس ہے، یا بہت قرض اس کے اوپر ہے، یا پھر مصارف زکوٰۃ میں سے وہ آ رہا ہے، تو بیوی اپنے ہسبینڈ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی پر ذمہ داری نہیں خاوند کی کفالت کرنے کی۔ بہن بھائی کو دے سکتی ہیں، جی، بہن بھائی کی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس وجہ سے وہ دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہمیں قرض واپس کرنا ہو تو آپ اس کو رقم دیں، ٹھیک ہے، آپ اسے رقم دیں، پھر وہ آپ کو اس رقم سے قرض واپس دے سکتا ہے، جی، لیکن آپ اس کو دیں، وہ خود آپ کو آ کے دے، اس کو پتا ہو، یہ نہیں ہے کہ خود ہی رکھتے جائیں۔ بھائی بھی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھی، کیونکہ وہ دونوں کو ایک دوسرے کی کفالت کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ چلیے الحمدللہ، ہمارے کچھ پوائنٹس تو ہمارے ہو گئے کلیئر، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا الحمدللہ۔ تو آپ نے مزید پڑھنا ہو تو آپ کو یہ سلائیڈز مل جائیں گی، آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اس کو خود بھی ایک دفعہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا کریں، ہمیں دین کے سارے احکامات سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے لوگوں تک پہنچانے کی، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ سیشن ایک اور ہونا چاہیے، اگر آپ کے سوالات ہیں ابھی مزید زکوٰۃ سے ریلیٹڈ تو آپ لکھ کے بھیج دیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ جو ضروری احکامات تھے نا، وہ آج کے دور کے لیے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے گئے ہیں۔ مزید آپ کے جو سوال ہیں وہ آپ جو ہے نا بتا سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ، اناؤنس بھی کرنا تھا ہمارا رمضان سے متعلق، رمضان کے جتنے بھی مسائل ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو سلائیڈز دی جائیں گی، آپ نے خود ان کو ریڈ کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم مل کر اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کا جیسے فلائر بنتا ہے اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا رمضان سے پہلے 2 اور سیشنز ہوں گے انشاءاللہ، فرائیڈے کو یا کسی اور ڈیز میں، تو وہ آپ ان ٹچ رہیں، آپ کو پتہ چلتا رہے گا جو ضروری باتیں ہیں رمضان سے متعلق یا ان
مہینوں میں جو ہمارے لیے ضروری ہیں وہ ہم ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔